میرے دوستو، جنگ آزادی کے عظیم رہنما، ہندوستان کی آن شان بان مرد مجاہد مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 عیسوی کو اتر پردیش کے رامپور میں پیدا ہوئے۔ لیکن آپ کی وفات کہاں ہوئی اور لندن کی گول میز کانفرنس کے دوران 1930 میں کیا کہا تھا، اسی پر آج کی یہ ویڈیو ہے۔ اگر اچھی لگے تو لائک کمنٹ کرتے ہوئے دوستوں میں بھی شیئر کریے تاکہ ہم سب تاریخ سے آشنا ہو سکے۔ میرے دوستو، مولانا محمد علی جوہر 1930 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے بیماری کی حالت میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچے۔ یہاں ان کی گئی تقریر تاریخی تقریر ہے۔ یہیں انہوں نے 19 نومبر 1930 کو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آج جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک کو ایسی حالت میں واپس جاؤں جبکہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں غلام ملک کو واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک غیر ملک میں جب تک وہ آزاد ہے مرنے کو ترجیح دوں گا، اور اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی۔ میرے دوستو، اس وقت انگریزی حکومت نے ہندوستان کو آزادی تو نہیں دی، لیکن مولانا جوہر نے آزاد ملک میں اپنے لیے قبر کی جگہ ضرور لے لی۔ اس مجاہد اعظم نے اپنی آخری سانس لندن کے ہائیڈ پارک ہوٹل میں لی۔ ان کی موت کی خبر نے پوری دنیا کو صدمے میں ڈال دیا۔ ہندوستان میں جب یہ خبر پہنچی تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ مختلف مقامات پر تعزیتی جلسے ہوئے، تقاریر کی گئی، ان کے کاموں کا تذکرہ کیا گیا اور لوگوں کو ملک کی آزادی کے لیے مر مٹنے کے لیے حوصلہ دیا گیا۔ ان جلسوں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شریک ہوتے تھے۔ یہی نہیں، ان سے متعلق متعدد اخبار و رسائل شائع ہوئے جن میں مولانا کی قربانیوں کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے انقلاب، مدینہ اور خلافت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ عیسائی دنیا پر بھی مولانا کی وفات کی خبر نے گہرا اثر ڈالا۔ عیسائی اخبار نے لکھا، مولانا محمد علی جوہر ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما اور دنیا کے مسلم رہنماؤں میں ایک بلند رتبے کے مالک تھے۔ انہوں نے اسلام، ہندوستان اور پورے مشرق کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ میرے دوستو، مولانا جوہر کی نماز جنازہ کا وقت 5 جنوری 1931 کو شام 6 بجے مقامی ہال میں طے پایا گیا۔ اس وقت گول میز کے تمام ممبران نے انہیں کاندھا دیا۔ ہال کے باہر انگریزوں کا ہجوم تھا اور ہال کے اندر بھی تمام جماعتوں کے انگریز نمائندے موجود تھے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ مولانا محمد علی جوہر کو ان کے شہر میں دفن کیا جائے۔ لندن کے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ان کو لندن میں ہی دفن کیا جائے، لیکن گھر والے اس کے خلاف تھے۔ خاص طور پر مولانا کی بیوہ امجدی بانو بیگم انہیں ہندوستان لے جانا چاہتی تھی۔ خود ہندوستان سے سینکڑوں تار پہنچے کہ انہیں یہاں لایا جائے۔ رامپور، لکھنؤ، اجمیر، کلکتہ، دہلی، علی گڑھ اور متعدد شہروں کے لوگوں نے ٹیلی گرام بھیجا کہ مولانا جوہر کو ان کے شہر میں دفن کیا جائے، لیکن فلسطین کے مفتی اعظم امین الحسینی نے یروشلم کے بیت المقدس میں دفن کیے جانے کی گزارش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہبی بنیاد پر فلسطین کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ جس طرح ہندوستان کے مسلمان مکہ اور مدینہ سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی محبت و بیت المقدس سے کریں۔ بیت المقدس جو قبلِ اول اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل اول ہونے کے علاوہ برگزیدہ انبیاء و مرسلین اور بے شمار اولیاء مقبولین کی قبروں کا مسکن ہے۔ امین الحسینی صاحب کی گزارش پر مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی راضی ہو گئے، کیونکہ مولانا جوہر نے خود ہی کہا تھا کہ وہ غلام ملک میں دفن نہیں ہونا چاہتے۔ مولانا محمد علی جوہر نے ساری زندگی کھادی سے بنے کپڑے ہی پہنے تھے، چنانچہ ان کا کفن بھی کھادی کا ہی تیار کیا گیا۔ ان کی میت کو 5 دنوں تک لندن میں رکھا گیا، پھر نارکنڈا جہاز سے بٹلٹی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس روانہ کیا گیا۔ 21 جنوری کو ان کی میت پورٹ سعید پہنچی، جہاں مصر کے شہزادے نے تابوت پر رکھنے کے لیے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ یہاں مسجد عباس میں نماز جنازہ پھر ادا کی گئی۔ جنازے کو مصری پولیس نے سلامی دی۔ جنازے کے جلوس میں وزیر اعظم، شاہ مصر کے نمائندے، شہزادہ اور مشائخین شہر شامل تھے۔ 23 جنوری 1931 کو یہ تابوت یروشلم پہنچا تو یہاں کی تمام دکانیں بند ہو گئی۔ جنازے کے جلوس میں مولانا شوکت علی اور مفتی امین الحسینی آگے تھے۔ ایسا ہجوم امٹ پڑا کہ جنازہ کو حرم شریف تک لے جانے میں پورے 3 گھنٹے لگ گئے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جنازے کی نماز یہاں تیسری بار پڑھی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت قریب 2 لاکھ کا جمع غفیر موجود تھا۔ کئی اہم مشہور مسلم رہنماؤں کی تقاریر کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میرے دوستو، مسجد اقصی کے باب الحدیث سے آگے باب المطہرہ کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کے عظیم لیڈر مولانا محمد علی جوہر کا مزار ہے، اور اسی جگہ مولانا محمد علی جوہر کے نام کا کتبہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس میں سینکڑوں انبیاء کرام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدفون ہے۔ میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔